کہ اللہ نے جن نبی بنائے اکثر شہر کے رہنے والے، جاننے سمجھنے والے، تہذیب یافتہ لوگ ہوتے ہیں، دیہاتی وغیرہ کم نبی بنائے جاتے ہیں۔ من اہل القرآن افلم یسیروا فی الارض، افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ نہیں چلے زمین میں، فینظروا کہ دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین، کیسا انجام ان لوگوں کا، ان قبل جو ان سے پہلے تھے۔ یہ چلتے ہیں اور دیکھ لیتے کیسے اللہ نے ہلاک کیا، تباہ کی، کہاں گئے وہ کافر، وہ مشرک، وہ یہودی، وہ عیسائی، وہ مجوسی، مشرکین مکہ، بنو قریظہ اور بنو نذیر اور عاد و سمود وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں نا کیا ہو، اگر ایک چلنا ہے کہ بندہ جا کر دیکھے، دوسرا تاریخ کو پڑھے، نیٹ سے دیکھے، افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام کیا اللہ نے بات۔ اس وقت بڑی ترقی ہوں گی فرعون کی، لیکن انجام دیکھنا ہے کہ من قبلہم کا انجام تھا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، بے شک آخرت کا گھر، خیر بہتر ہے للذین، ان لوگوں کے لیے اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بتا دیا کہ آخرت کا گھر جو صحیح انجام، اصل انجام والی چیز آخرت کا گھر جو ہے متقین کے لیے بہتر ہے۔ سورہ یوسف تقوی کو بیان کرتی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سوچو، اس عظیم گھر کی سوچو، اس کی بہتری اور بلائی کی سوچو۔ عقل کا تقاضا کہ بندہ آخرت کے بنانے کی سوچے گا اور آخرت کے لیے فکر مند رہے گا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرے گا۔ ایک جملہ بتاتا ہے افلا تعقلون، کہ عقل مندی ہے بندے کی کہ آخرت کا ہو جائے۔ افلا تعقلون حتی اذا استیأس الرسل، ذرا آپ جا کر اس کو سنیں گے تاکہ مسئلہ نہ ہو۔ یہ قرآن کی ان آیتوں میں سے ہیں جن میں تفسیروں میں بہت کچھ لکھا ہے، حتیٰ کہ 60 سے زیادہ تفسیریں اس کی گئی ہیں، اور چیز بڑی مشکل ہو جاتی ہے بندے کے لیے۔ حالانکہ اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل، اس کی عطا اور احسان سے ہم 3 تفسیریں صرف چلیں گے اور اسلاف کے حوالوں سے، اور انشاءاللہ بڑے پیارے انداز سے جو ہے آیت حل ہو جائے گی۔ توجہ ضرور رکھیے آپ۔ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول پر سارا ترجمہ اس کا ذرا ایک دفعہ دیکھیں۔ حتی یہاں تک کہ اذا استیأس الرسل، جب نا امید ہو گئے رسول، وظنوا، انہوں نے خیال کیا، گمان کیا، انہم قد کذبوا، کہ بے شک وہ جھوٹ بولے گئے ہیں، جاءہم نصرنا، آ گئی ان کے پاس ہماری مدد، اور پھر ہم نے نجات دی سے چاہا، اور ہمارے عذاب کو مجرموں سے کوئی ٹال نہ سکا۔ اب ذرا ایک تفسیر اس کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے کہ وہ کذبو کو کذبو پڑھتی تھی قرات کے ساتھ، کذبو تشدید والی قرات۔ پھر معنی یہ ہوگا کہ رسول مایوس ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ جھٹلا دیے گئے ہیں، امت ان کی بات نہیں مان رہی، نہیں صحیح سمجھ رہی، تو کوئی اشکال نہیں، معنی واضح ہے پھر تو نا، جب کسی کو کہیں گے پھر کوئی اشکال نہیں۔ بلکہ اب 2 منٹ ذرا رکیے یہاں، اشکال کو پہلے سمجھیے۔ بعضوں کو اشکال یہ ہوا کذبوں کی قرات پر کہ رسول یہ سمجھیں کہ انہیں جھوٹ کہا گیا ہے، تو رسول کیسے سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے جھوٹ کہا گیا، اس لیے پھر یہ مشکل یہاں بنی ہے۔ تو پہلی تفسیر ہم نے رکھی ہے عائشہ کی۔ عائشہ فرماتی ہیں کذبو نہیں بلکہ کذبوا، کہ رسول یہ سمجھیں کہ انہیں جھٹلایا گیا، اور کس نے جھٹلایا؟ اپنی امت نے جھٹلایا، اس لیے پھر وہ اشکال خود ہی ختم ہو گیا۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر۔ اسی بنا سے بخاری کی 3389 نمبر حدیث میں انہوں نے اس پر اعتراض کیا، سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ رسول کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، لہٰذا یہ کذبوا قرات، اور ڈانٹا آپ نے اس کو کہ نہیں کذبوا قرات ہوگی۔ یہ پہلی تفسیر کذبوا والی۔ اچھا، دوسری تفسیر، باقی 2 تفسیر عبداللہ بن عباس کی ہیں، باقی 2 جو ہیں وہ عبداللہ بن عباس کی۔ عبداللہ بن عباس کی پہلی تفسیر امام طبری نے نقل کی ہے، حسن سند سے نقل کی ہے، وہ یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حتی اذا استیأس الرسل، رسول نا امید ہو گئے، وظنوا، اور خیال کیا نبی نے نہیں، خیال کیا امتیوں نے، انہم قد کذبوا، کہ انہیں قرات ہوئی کذبوا نہیں بلکہ کذبوا والی ظاہر قرات، یہ عائشہ والی قرات نہیں، کون سی؟ بغیر شرط کے کذبوا والی۔
انہوں نے خیال کیا کہ یہ نبی ویسے ہی جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بولے گئے ہیں، وعدے کیے جاتے ہیں پورے نہیں ہوتے، تو تب بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن یہ اشکال ہے کہ عبارت کو ظاہر سے پھیرا گیا تھوڑا سا، ظنوں کا مرجع جو ہے وہ بندوں کو بنا دیا اور اتنا زیادہ یہ بنتا نہیں ہے۔ دو تفسیر ہوگی۔ عبداللہ بن عباس کی تیسری تفسیر جو انشاءاللہ مضبوط ترین تفسیر ہے اور مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں اور ظاہر کے مطابق تفسیر آتی ہے، قراءت وہ کذبو والی ہی ہو، شد والی نہ ہو، اور تفسیر آپ یہ کریں اس طرح کے ظاہر ہے، حتیٰ یہاں تک کہ دستیسر رسول، جب نا امید ہو گئے رسول، وظنوا اور خیال کیا، گمان کیا رسولوں نے، کنہوں نے؟ رسولوں نے خیال کیا، انہم کہ بے شک وہ رسول جو ہیں قد کذبوا جھوٹ بولے گئے ہیں، جاءہم نصرنا، تو اس وقت جب رسول نے سوچا کہ اللہ نے وعدے کیے تھے جیسے جھوٹے تو نہیں تھے کہیں، تو جاءہم نصرنا، اللہ کی مدد جو ہے آ گئی۔ اب آپ کہیں گے کہ جی وہ اشکال آئے گا کہ نبی کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ نے جھوٹ کہا گیا، آئے گا اشکال نا، بعض لوگ کرتے بھی ہیں، تو اس کی طرف ذرا آئیے، اور وہ یہ کہ پہلے عبداللہ بن عباس کا، بلکہ اس سے پہلے مسئلہ سمجھیے، اور الحمدللہ دور کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ساری باتیں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ایک سے زیادہ مرتبہ آپ نے مسئلہ پڑھا، کل بھی بیان ہوا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها، کہ دل میں جو چیز انسان کے آتی ہے، اللہ رب العالمین سے بخاری کی بات یہاں بھی 52 اور 89 نمبر حدیث، ان اللہ تجاوز عن امتی، عفوا 52 69 نمبر حدیث، ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم، کہ اللہ نے امت کو معافی دے دی ہے اس کی جو دل میں وسوسے آتے ہیں، خیالات پیدا ہوتے ہیں، جب تک وہ خیال زبان پر نہ لایا جائے یا اس پر عمل نہ کیا جائے تو دل کی بات پر اللہ پکڑ نہیں کرتے۔ کل آپ نے مسلم کی روایت پڑھی کہ جب بندہ گناہ کرے اور نہ کرے، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی تھی کہ لکھنا نہیں ہے، گناہ کرے تو ایک لکھنا اور چھوڑ دے تو ایک نیکی لکھنی ہے، یہاں تک پڑھا آپ نے مسلم میں، ٹھیک؟ تو یہاں رسولوں کو شیطان کا ایک وسوسہ آیا ہے، ایک چیز ذہن میں آئی ہے، نہ زبان پر لائی ہے اور نہ کچھ عمل کیا کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر بھاگے ہوں، اس لیے، اور انبیاء دیکھیں، انبیاء کو بھی شیطان کے وسوسے آ سکتے ہیں، اسی بنا پر ابزر عبداللہ بن عباس کا حوالہ امام طبری نے انہیں نقل کیا، صحیح سند سے نقل کیا کہ عبداللہ بن عباس سے جب کہا گیا کہ یہ جب رسول بھی ایسا سوچ سکتے ہیں، تو فرمایا کانوا بشرا، کہ وہ انسان تھے، انبیاء انسان تھے، ضعفوا یئسوا، کمزور ہوئے، اور اس طرح بعض اوقات ناامیدی ہونے لگتی ہے، اور اس کو آپ پریکٹیکل زندگی میں سمجھیے۔ میں نے پہلے صاحب کا حوالہ دیا شروع میں کہ اللہ کی مدد کا یہ نظام ہے کہ اللہ کی مدد پریشان کر کے آتی ہے، اللہ کی مدد بڑی مہنگی چیز ہے، بڑی عطا ہے اللہ کی، اور بڑی عطائیں بڑا پریشان کرتی ہے، آپ یہ کہیے اللہ کی مدد اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے، کسی چوڑے کی مدد نہیں ہے، کسی بادشاہ کی نہیں ہے دنیا کے، یا عرش والے کی مدد ہے، تو یہ بہت بڑی عطا ہوتی ہے، ہر بندہ اس کے لائق نہیں ہوتا۔ تو اللہ جب کسی کو اپنی مدد لینا چاہتے ہیں تو اس کو اس قابل بناتے ہیں، تکالیف آتی ہے۔ یوسف اگر بادشاہ بنے، اتنا کچھ ہوا ہے تو تکالیف دیکھی ہے، اللہ کی مدد جب آتی ہے تو پہلے صحیح تنگ کر دیا انسان۔ یہ ہم میں جو کہتے ہیں جی اللہ بس مدد دے اور راجی دے اور نقد دے اور تنگ کیے بغیر دے، اور پھر جب نہیں ہوتی بس پھر اللہ کو بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دعوت کے میدان میں، تبلیغ کے میدان میں، تدریس کے میدان میں، تصنیف کے میدان میں، علم کے میدان میں، عمل کے میدان میں تکلیفیں آئیں گی تو اللہ عروج دیں گے۔ تو یہاں اشارہ ہے کہ اتنی تکلیفیں انبیاء پر آئی، یوسف کا سامنے ہی گزرا، اتنی تکلیفیں آئی انبیاء پر، حتیٰ کہ وہ شیطان وسوسہ دینے لگا کہ رب نے وعدے کیے تھے نہیں پورے ہو رہے، تو جاءہم نصرنا، اب پھر نبی کے ایمان کو اللہ نے بچانا تھا، جیسے شیطان بگاڑنے لگا تو جاءہم نصرنا، ہماری مدد وہیں پھر پہنچ آئی ہے۔ یہ ہوتا ہے مطلب کہ ناامیدی غریب جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یوسف جب اس کنویں کے اندر گئے ہیں تو اس وقت یہ بڑے فریش ہوں گے اور وہ اپنے خواب نہیں آتے ہوں گے کہ میرے ساتھ تو اتنا اچھا ہونا تھا، یہ کیا ہوگا، اب اگر اللہ کی مدد نہ آئے گی تو کب آئے گی؟
جیل کے اندر یہ 8-10 سال اگر رہے ہیں تو کوئی پرواہ نہ ہوگی انہیں. اور شیطان نے بھی اسے سمجھ دیا وہ کہاں گیا وہ خواب، کہاں گیا وہ چیزیں. انسان بڑے نبی کیوں نہ ہو، جو عام دنیا کی روٹین ہوتی ہے اثر انداز ہوتی ہے انسان پر، ضرور ہوتی ہے. تو اس لیے ان کو یہ گمان انبیاء کو ہی ہوا ہے، شیطان نے وسوسہ دلایا اور اللہ نے کرا کر مدد کی ہے جب ہم نے سنا. تو یہ ظاہری قراتوں کی الحمدللہ کتنی بلکہ سے فائدے نکلتے ہیں، یہ فائدے نکلتے ہیں. خاص طور پر ایک چیز اور سمجھیے، ذاتی پر یہ تجربہ اور حقیقت بھی ہے کہ یہ قرآن جو یہ انقلابی کتاب ہے، اور جس زندگی میں انقلاب نہ ہو اسے کم سمجھ آتی ہے قرآن کی. مثلا ایک آدمی نے تکلیفیں دیکھی نہیں ہے، واللہ العظیم یاد آپ کو سمجھا ہی نہیں سکتے. ایک آدمی نے تکلیف دیکھ کر اللہ کی مدد نہیں دیکھی بڑی، یا اسے نہیں سمجھ آ سکتی. جس زندگی نے جیل نہیں کاٹی، جس زندگی نے اللہ کے لیے تکلیفیں نہیں اٹھائی، اسے قرآن کی یہ نرم باتیں سمجھ آ جائیں گی. سخت باتیں سورہ بروج کی طرح نہیں سمجھ آئیں گی، اس انسان کم سمجھ آئے گی. کیونکہ قرآن عالمگیر، جہانگیر اور انقلابی کتاب ہے، اور جب زندگی میں انقلاب نہیں ہے تو نو پرابلم، کچھ ہے ہی نہیں. اس کی مثالیں آپ لے سکتے ہیں. مثلا اگر دنیا آج کینسر کی دوائی ایجاد کر لیتی ہے، اور ایسی دوائی ہو کہ آخری سٹیج کا مریض ہو کینسر کا اور ایک گولی میں ٹھیک ہو جائے، میں اور آپ سنیں ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہ ہوگی، نہ کوئی خوشی ہوگی اس کی. لیکن وہ بیمار جس کے گھر، جس کو یہ بیماری لگی ہے، یا گھر میں کوئی اس کا بیمار ہے اس بیماری پر، اور جو خوشیوں سے اچھلے گا کودے گا، کیونکہ اس نے تکلیف صحیح ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کا محتاج ہے اس کا. تو جو تکلیفوں کی زندگی بڑے مشکل زندگی ہے، لیکن اس کے نتائج بھی پھر بڑے مثبت ہیں. تو قرآن پھر ایسے بندوں کو بہت زیادہ سپورٹ دیتا ہے. خاص طور قرآن کی اس قسم کی آیتیں پھر بہت تربیت کرتی ہیں انسانوں کی، اور یہ آیتیں پھر انہیں سمجھ آئی تھی. اور جس کی زندگی میں انقلاب اور سختی وغیرہ نہ گزری ہماری طرح، اس نے اس تفسیر پر اعتراض ہی کرنا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. بالکل یہ ظاہری تفسیر ہے، ایمان کو بڑھانے والی تفسیر ہے. اور یہ قانون بھی آپ نے پڑھا کہ جب تک بہت مجبوری نہ ہو آیت کو ظاہر سے نہیں پھیرا جائے گا. اور یہ بھی قانون پڑھا کہ ضمیر جو ہے قریب والے کو پلٹتی ہے. وہ ضمیر کا فاعل اگر بندوں کو بنائیں گے تو پیچھے رسولوں کا تذکرہ نہیں بنتی ضمیر. اور اگر یہ قد کذبوا کہیں گے تو اکثر جو قرات ہے وہ کذبوا والی، وہ کذبوا والی ہے، تو اس کی مخالفت ہو جائے گی. تو اس لیے ظاہر پر رکھنا ٹھیک. حتیٰ یہاں تک اذا سیأسر مایوس رسول، اور نا امید ہو گئے، وزنوں نے گمان کیا، خیال کیا، انہوں قد کذبوا کہ بے شک وہ جھوٹ بولے گئے ہیں، اور جو ہے وہ جھوٹ بولے گئے ہیں، ہم سے غلط وعدے کیے گئے ہیں. جاء نصرنا، تو آئی ہماری مدد، فوراً ہماری مدد جو ہے آ گئی. لیکن یہاں لا رکھا گیا اس کے بعد نا، کیونکہ یہاں مدد آئی کیسے کہ لا فنجی من نشاء، پھر دیر نہیں لگتی. جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر نجات پر ٹائم نہیں لگتا. فنجی من نشاء، فنجی من نشاء، پس ہم نے نجات دی من نشاء، اسے چاہا. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور نہیں لٹاتا ہمارے عذاب کو، نہیں لٹایا جا سکتا ہمارے عذاب کو عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے. جب اللہ کا عذاب آتا کوئی ٹال نہیں سکتا. لقد كان في قصصهم، یقیناً تھا ان کے قصوں میں، تھی ان کی قصوں میں عبرت لأولی الالباب، عقل رکھنے والوں کے لیے. ہم نے بات کی تھی عمدہ اور نچوڑ عقل کو لوگ کہتے ہیں لأولی الالباب، جو اصل صحیح عقل رکھتے ہیں. وقت عقل تو اور بندگی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کسی بیل کو ذبح کریں اس کا مرض انسانوں سے بھی زیادہ ہوگا. لیکن جو انسانی عقل ہو اور سمجھ بوجھ رکھنے والی ہو، اولی الالباب، ان کے لیے اس میں نشانی ہے. ما کان حدیثا یفترا، ما کان حدیثا، یہ نہیں تھی بات یفترا گھڑی گئی. آخری آیت چل رہی ہے نا، تو نچوڑ ہے، خلاصہ قصے کا سورہ یوسف. ما کان حدیثا یفترا، یہ بات نہ تھی گھڑی گئی، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تو تصدیق ہے ان چیزوں میں جو سے پہلے ہے. تورات کی، انجیل کی، پرانے واقعات کی تصدیق کی ہے قرآن نے. وتفصیل کل شیء، اور تفصیل و وضاحت ہر چیز کی. وہدن اور ہدایت ہے، اور رحمت ہے لقوم یؤمنون، اس قوم کے جو ایمان لاتی ہو اس کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے جو ایمان رکھے. واقعی ہدایات بھی ہیں اس میں، رحمتیں بھی ہیں، تسلیہ بھی ہیں دل کو. لقوم یؤمنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم.